ویلکم بیک ناظرین. جہاں پر حکومت دھڑا دھڑ فیتے کاٹ رہی ہے وہاں پر دھڑا دھڑ قوانین بھی بنائے جا رہے ہیں کیونکہ اب انتخابات میں 1.5 سال سے بھی کم وقت رہ گیا ہے. قومی اسمبلی میں کرمنل لاز ترمیمی بل 2016 منظور کیا گیا ہے جس کے تحت فرقہ واریت، مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے، کم عمری کی شادی اور غیر مسلم خواتین کی زبردستی شادی کو قابل سزا جرم قرار دیا گیا ہے. ان تمام جرائم کے خلاف پاکستان میں پہلے سے بھی قوانین موجود ہیں، مگر بات یہ ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد کس حد تک کروایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں قانون سازی تو بہت ہوتی ہے لیکن ان قوانین کے اوپر عمل درآمد ممکن نہیں ہو پاتا. اسی سارے معاملے پر بات کریں گے. میں جوائن کریں گے اعزاز سید، سینئر صحافی ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پیٹر جیکب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار سوشل جسٹس کے. اعزاز، آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. ایک اور ترمیمی لاز بل، کرمنل لاز بل منظور کیا گیا ہے قومی اسمبلی کی جانب سے، لیکن بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے کہ جب تک ان قوانین پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو آپ 1000 قوانین لے آئیں. جی بالکل، امپلیمنٹیشن اس میں بڑا اہم ہے، اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پولیس جب بھی کیسز رجسٹر کرتی ہے تو کیسز تو رجسٹر ہو جاتے ہیں، لیکن جو کورٹ میں جب جاتا ہے تو جو کنوکشن ریٹ ہے وہ بڑا کم ہے. جو 100 کیسز میں سے 12% اور 17% کے درمیان پولیس کا کنوکشن ریٹ ہے. تو کیسز تو رجسٹر ہوتے ہیں لیکن وہ یا تو کورٹ میں جا نہیں پاتے، اور اگر چلے جاتے ہیں تو ان کا کنوکشن ریٹ بڑا کم ہے، 12 سے 17% ٹوٹل کنوکشن ریٹ. تو اعزاز سید، آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی جو قوانین سازی ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ انتخابات سے پہلے ٹی وی ٹاک شوز پر بیٹھ کے کہا جائے کہ جناب ہم پچھلے 5 سال فارغ نہیں بیٹھے تھے؟ جی، قانون سازی بھی ضروری ہے، نئے حالات ہیں، لیکن اصل ایشو تو یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کی جائے، اور امپلیمنٹیشن کے لیے پولیس کو امپاور کرنا بڑا ضروری ہے، انڈیپینڈنٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور پولیس کے اوپر پولیس کی پراپر ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے. اقلیتوں کے حوالے سے پولیس کی ٹریننگ کی بہت بہت ضرورت ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ بہت سارے ایشوز ہیں، اور وہ سارے ایشوز ریلیٹ کرتے ہیں پولیس کے ساتھ، پولیس کی انڈیپینڈنس کے ساتھ، تو وہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعزاز ہمارے ساتھ ہی رہے گا. پیٹر، آپ کی جانب آنا چاہوں گا. ہم نے کل ہی کے شو میں ایک نقطے کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ آئی جی سندھ اے ڈی خواجہ نے شکوہ یہ کیا تھا کہ جو قاتل ہوتے ہیں، جو مجرم ہوتے ہیں، وہ اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر میں اس بات کو کنیکٹ کروں اس بات کے ساتھ کہ پاکستان میں جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، تو کیا یہی وجہ ہے؟ بجا فرمایا آپ نے، اور میں اتفاق کروں گا اعزاز سید صاحب کی بات سے بھی. ہمارے ہاں پروسیکیوشن یعنی تفتیش اور مقدمے کی تیاری اتنی ناقص ہوتی ہے کہ وہ مقدمے پہلے تو عدالتوں میں پڑے رہتے ہیں. پینڈنسی ریٹ بہت زیادہ ہے، لاکھوں کے حساب سے مقدمے عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں پڑے رہتے ہیں اور سالوں لگ جاتے ہیں، تفتیش صحیح نہیں ہو پاتی. لہٰذا اس لیے ہمیں نہ صرف یہ کہ کرمنل جسٹس ریفارمز پیکج کی ضرورت تھی، صرف چند ریفارمز کی نہیں، پورے پیکج کی ضرورت تھی، اور ہمیں پولیس لا ریفارمز کی ضرورت تھی، اور ملا ہمیں یہ ہے چند ایک ریفارمز کا جو ہے کہ ایک پرزہ. حقیقت تو یہ ہے کہ حکومت بعض معاملات میں پہلے تو اتنی تاخیر کر دیتی ہے. آپ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم لے لیجئے، آپ افراد شماری کا جو منعقد کرنا ہے وہ لے لیجئے، اتنی تاخیر ہوتی ہے کہ لوگ بس آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ اچھا یار کچھ تو ہوا. پھر وہ لوگ البتہ جو پالیسی کو سمجھتے ہیں، قانون کو سمجھتے ہیں، وہ تنقید کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ بالآخر آپ نے اتنی کمزور قانون سازی کی ہے اور ایک اہتمام حجت بس کر دیا ہے کہ پھر وہ امپلیمنٹیشن. یعنی پیٹر، اگر میں آپ کی بات کو درست سمجھا ہوں تو پھر لوگوں کا پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ شکوہ کرنا کہ عدلیہ مقدمات کے فیصلے میں التوا کرتی ہے درست نہیں ہے. اصل مسئلہ پروسیکیوشن کا ہے جس کی جانب لیجسلیشن میں بھی اور امپلیمنٹیشن میں بھی کوئی توجہ نہیں دی جاتی. یہ ایک تسلسل کے ساتھ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور دیگر جسٹس صاحبان اس بات کا بذات خود شکوہ کر رہے ہیں، وہ خود پرپوز کر رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم ریفارمز ہونی چاہیے اور کرمنل جسٹس سسٹم ریفارمز ہونی چاہیے. پولیس والے خود کہہ رہے ہیں، جیسے آپ نے اے ڈی خواجہ صاحب کا کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیس کو امپاور کریں، ریفارمز ہونی چاہیے. 150 سال پہلے بنا ہوا قانون اب کسی طور بھی مناسب نہیں رہا. وکلاء برادری بڑے عرصے سے یہ تقاضا کر رہی ہے کہ یہ قانون بننے چاہیے.
بلکہ وکلاء کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق کی اس کی بھی باتیں جو ہیں وہ بڑی عام ہیں، ہونی چاہیے. ہمیں پورا ایک پیکج چاہیے ریفارمز کا، نہ کہ چند ایک 2 صفحے کا ایک قانون جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید بچوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے، ہماری مذہبی اقلیتوں کے لیے اور مذہبی نفرت انگیزی اور اشتعال کو کم کر دے گا. ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے میرے خیال میں. بالکل ٹھیک ہے پیٹر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اعزاز، ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ جب بھی کوئی قانون بنایا جاتا ہے کہ مذہبی اشتعال پھیلانے کو جرم قرار دیا جاتا ہے تو اس اشتعال کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی جاتی. ایک مرتبہ پھر فرقہ واریت اور مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کے خلاف قوانین بنائے گئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ یا تو امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں، اور اگر ہوتی ہے تو کچھ مخصوص گروہوں کے خلاف ہوتی ہے. اوورآل جو پاکستان کی سوسائٹی ہے وہ ان قوانین کی زد میں نہیں آتی. جی، اس حوالے سے پولیس کی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور پولیس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ نہیں ہے. اور اقلیتوں کے حوالے سے بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہماری اقلیتوں کے ساتھ، کرسچنز کے ساتھ، احمدیز کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور جو دیگر ہندوز ہیں ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، کیونکہ پولیس کی بھی ٹریننگ نہیں ہے پراپرلی اس حوالے سے. تو یہ پولیس کی پراپر ٹریننگ کی ضرورت بہت زیادہ ہے اس حوالے سے. تو اعزاز، اگر میں اس بات کو سم اپ کروں کہ حکومت کبھی بلہ دیتی ہے تو گیند نہیں دیتی، گیند دیتی ہے تو بلہ نہیں دیتی، اور کھیلنے کا میدان نہیں دیتی، جو انصاف کی ڈیلیورنس ہے وہ ایکچوالٹی میں ممکن نہیں ہو پاتی ایک عام پاکستانی شہری کے لیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے یا کسی بھی فرقے سے ہو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جس طرح کہ آپ نے کہا، لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ ہماری رولنگ کلاس کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ انصاف کی فراہمی کا جو پہلا دروازہ ہے وہ پولیس ہے، عدالتیں نہیں ہیں. تو جو پہلا دروازہ ہے وہ اس سنتری سے شروع ہوتا ہے جو تھانے کے باہر کھڑا ہوتا ہے، یا اس محرر سے شروع ہوتا ہے جو تھانے کے اندر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے پیٹر، میں واپس آپ کی جانب آنا چاہوں گا کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح ریلیجس ہیٹریڈ کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، فرقہ واریت کے خلاف قوانین بنائے جاتے ہیں، تو پاکستان کی جو آلریڈی مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ ان قوانین کی زد میں آتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہے وہ ان قوانین سے بچ نکلتی ہے. تو جس طرح پولیس ریفارمز کی بات کی اعزاز سید نے، تو کوئی بھی پولیس ریفارمز جو ہے حکومت کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو پھر یہ پولیس ریفارمز کب ہو پائیں گی آپ کے خیال میں؟ 3 نکتے ہیں آپ کی سوال کے اندر. میں اپنی بات سے شروع کروں گا. اس حالیہ جو ترمیم ہے اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جو سیکشن 498 ہے بی، وہ ہے جبری نکاح سے متعلق، اور اس میں سزا بڑھائی گئی ہے، 5 لاکھ تک جرمانہ کیا گیا ہے، 10 سال تک سزا کی گئی ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ مذہبی اقلیتوں کے سلسلے میں یہ جو جبری نکاح ہے یہ جبری تبدیلی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب تک قانون جو ہے وہ جبری تبدیلی مذہب کو روک نہیں پاتا تب تک وہ یہ ثابت نہیں کر پائے گا، یہ مقدمے نہیں بن پائیں گے، یہ ثابت کرنا مشکل ہو جائے گا کہ وہ نکاح جبر کے ساتھ ہوا. جب آپ یہ ثابت نہیں کر رہے، یہ پروویژن نہیں دے رہے تو اس کو ثابت کیا جا سکے کہ یہ جبری تبدیلی مذہب بھی تھا. آپ نے یہ فرمایا کہ یہ جو قانون ہے یہ ناقص اور ناکارہ کیسے رہتا ہے. وہ اس طرح آپ غور کر لیجئے کہ 2 سال پہلے ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور پھر ہیٹ سپیچ کے اوپر بھی قوانین بنے اور اس پہ کچھ گرفتاریاں بھی ہوئیں، چھاپے بھی ہوئے، لیکن جو نفرت پھیلانے والے ہیں وہ اس کا میڈیم بدل لیتے ہیں، وہ اپنا طریقہ اور لہجہ بدل لیتے ہیں. آپ نے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگائی تو انہوں نے رکشوں پہ، بینرز پہ، جلسوں کے ذریعے نفرت انگیزی کا کام جاری کیا. پھر اس کے لیے قانون علیحدہ بنے گا کیا؟ تو یہ پوری اپروچ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے اور اس کے اوپر اقدامات لینے پڑیں گے. یعنی پیٹر، جو قانون ہے اس کی لیٹر اور سپرٹ کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جاتا، اور یا تو عمل نہیں کیا جاتا، اور اگر عمل کیا جاتا ہے تو صرف اور صرف لیٹر پر کیا جاتا ہے. جی بجا فرمایا آپ نے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ قانون ہی ناکافی بنتا ہے، مکمل اور جامع قانون نہیں بنتا، اور پھر اس کے ساتھ اس کا امپلیمنٹیشن میکنزم اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ نفاذ کا جو طریقہ کار ہے، نظام ہے، اس کو دیے بغیر. اور تبھی ہم تو پولیس کی اور عدلیہ کے ریفارمز کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ اس کے نفاذ کے لیے مشینری ہی ناقص ہو چکی ہے اور اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے، وہ نہیں کرتے. اور پھر تیسرا یہ کہ ہمیں کیا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سی جماعتیں ہیں جو اشتعال انگیزی کا کام کرتی ہیں. ہمیں نام بھی معلوم ہے، میڈیا میں نام بھی چھپتے ہیں. ہم ان کے خلاف کارروائی از خود کیوں نہیں کر سکتے؟ پرو ایکٹیو امپلیمنٹیشن آف لا کیوں نہیں ہوتی؟ یا اس لیے کیوں ضروری ہے کہ کوئی اس کے خلاف
शिकायत करेगा, कोई वाक़या होगा, कोई हादसा, कोई सानहा, उसका इंतज़ार किया जाएगा और फिर जाके उस पे कानून हरकत में आएगा। बिल्कुल ठीक है पीटर, हमारे साथ ही रहेगा। एजाज, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि जिन पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात कर रहे हैं, जिनको करने का दावा बारहा मरकजी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें करती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उन पर अमल दरामद नहीं हो पाता। जब भी कोई हीनियस क्राइम होता है, कोई भी बड़ा वाकया होता है, तो हम देखते हैं कि एक JIT बना दी जाती है, यानी ये तस्लीम कर लिया जाता है कि हमारे मौजूदा इदारे डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए इस बड़े वाकये को टैकल करने के लिए बड़े इकदाम की जरूरत है। एजाज सैयद, आप मेरे साथ हैं? मुझे लगता है कि एजाज सैयद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। पीटर साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जब भी कोई JIT बनाई जाती है बड़े वाक़े के बाद, तो ये तस्लीम किया जाता है कि हमारे जो रूटीन के इदारे हैं वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुके हैं। ये दुरुस्त बात है कि कहीं पे ट्रेनिंग की कमी है, कहीं पे ओरिएंटेशन नहीं है, कहीं उन मामलात को उस गहराई से पहले से देखा नहीं गया। कभी ये भी होता है कि हमारी इंतज़ामी मशीनरी किसी गफलत की वजह से या किसी तरह से वो खुद ऐसे इक़दामात पे इन्वॉल्व होती है जहाँ कसूर उनका निकल आता है, तो ये सानहे होते हैं। लिहाजा एक JIT उसका इलाज सोचा जाता है कि एक मुश्तरका मुख्तलिफ फोर्सेस की और एजेंसीज़ की उनको बना के ये काम दिया जाए। उसमें भी हमने देखा है कि कई मरतबा कोई इदारा है वो जो हावी किरदार का हामिल होता है और वो बाकियों को या तो अपने ताबे कर लेता है या बाकी खामोश हो जाते हैं उसके सामने। तो इस तरह से वो फिर ये यकरुखी तहकीक और तफ्तीश होती है जिसका नतीजा हम इंसाफ की शक्ल में निकलता हुआ नहीं देखते। बहुत शुक्रिया पीटर जैकब आपका। एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बेहद शुक्रिया। हमारे दोनों शुरका ने इस बात से इत्तफाक किया कि जो कानून साजी की जा रही है वो अच्छी बात है, लेकिन ये कानून साजी जामे कानून साजी नहीं है, और दूसरी जानिब इन कवानीन के ऊपर अमल दरामद भी एक बहुत बड़ा मसला है। और जब तक अमल दरामद नहीं करवाया जाता, इस तरह की कानून साजी सिर्फ और सिर्फ सुराख वाली बाल्टी में पानी भरने के मुतरादिफ है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।